حذیفہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں دریافت کرتے تھے، جبکہ میں آپ سے شر یعنی فتنوں سے متعلق دریافت کرتا تھا۔ میں ڈرتا تھا کہ کہیں فتنے مجھے اپنی لپیٹ میں نہ لے لیں۔ حذیفہ رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم اسلام سے پہلے جاہلیت اور برائی میں مبتلا تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کے ساتھ بھلائی عطا کی، تو کیا اس بھلائی یعنی اسلام کے آنے کے بعد کوئی برائی آنے والی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ میں نے دریافت کیا، کیا اس برائی کے بعد امن اور چین بھی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، البتہ اس میں کدورت ہوگی۔ میں نے دریافت کیا کہ کدورت سے کیا مراد ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو میرے طریقے پر نہیں چلیں گے اور وہ میرے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف رہنمائی کریں گے۔ تم ان سے اچھی باتیں بھی پاؤ گے اور بری باتیں بھی پاؤ گے۔ میں نے دریافت کیا، کیا اس بھلائی کے بعد کوئی برائی پیش آئے گی؟ آپ نے فرمایا ہاں، جہنم کے دروازوں پر بلانے والے ہوں گے، جو ان کی باتوں کو تسلیم کرے گا وہ اسے دوزخ میں پھینک دیں گے۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، آپ ہمارے لیے ان کا وصف بیان فرمائیں۔ آپ نے جواب دیا، وہ بظاہر ہماری قوم سے ہوں گے اور ہماری زبان یعنی عربی میں ہم کلام ہوں گے۔ میں نے عرض کیا، میں اس صورتحال سے دوچار ہو جاؤں تو آپ میرے لیے کیا حکم صادر فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، مسلمانوں کی جماعت اور ان کے امیر کے ساتھ مل کر رہنا۔ میں نے عرض کیا، اگر ان کی جماعت اور امیر نہ ہو تو؟ رسول اللہ نے فرمایا، پھر ان تمام گروہوں سے الگ ہو جانا، اور اگر تمہیں درخت کی جڑ میں ہی کیوں نہ پناہ لینا پڑے، پناہ لینا، یہاں تک کہ تمہیں اس حالت پر موت آ جائے۔ اس حدیث کو بخاری و مسلم میں روایت کیا ہے، اور مسلم کی روایت میں ہے، رسول اللہ نے فرمایا، میرے بعد ایسے رہنما ہوں گے جو میری ہدایت پر نہیں چلیں گے اور میری سنت پر عمل نہیں کریں گے، اور ان میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو انسانی جسم کے مالک ہوں گے لیکن ان کے دل شیطانوں کے دل جیسے ہوں گے۔ حذیفہ رضی اللہ نے بیان کیا، اللہ کے رسول، اگر میں اس دور کو پا لیتا ہوں تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے فرمایا، تم امیر کی بات کو سننا اور اس کی اطاعت کرنا یعنی حاکم وقت کی، اگرچہ تمہاری کمر پر کوڑے سے مارا جائے اور تمہارا مال چھین لیا جائے، پس تم ہر حال میں سننا اور اطاعت کرنا۔ وضاحت، اس حدیث میں لفظ شر سے مراد فتنہ ہے، اور بعض نے کہا کہ شر سے مراد فتنہ ارکان اسلام میں سستی اور کوتاہی کا واقع ہونا، برائی کا عام ہو جانا اور بدعت کا پھیل جانا مراد ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فتنوں سے پہلے نیک اعمال میں جلدی کرو۔ فتنے تاریک رات کے ٹکڑوں کی طرح ہوں گے، صبح کے وقت ایک شخص مؤمن ہوگا اور شام کے وقت کافر ہو جائے گا، اور شام کے وقت مؤمن ہوگا اور صبح کے وقت کافر ہو جائے گا، دنیا کے سامان کے بدلے اپنے دین کو فروخت کر دے گا۔ اس حدیث کو مسلم میں روایت کیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان قریب فتنے رونما ہوں گے، ان میں بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا اور کھڑا ہونے والا چلنے والے سے بہتر ہوگا۔ جو شخص بھی ان کی جانب دیکھے گا فتنے اس کو اپنی جانب کھینچ لیں گے، پس جو شخص پناہ کی جگہ پائے یا کوئی پناہ دینے والا مل جائے تو اسے چاہیے کہ وہ اس کے ذریعے پناہ حاصل کرے۔ اس حدیث کو بخاری و مسلم میں روایت کیا ہے، اور مسلم کی روایت میں ہے، رسول اللہ نے فرمایا، ان میں سونے والا بیدار شخص سے اور بیدار شخص کھڑا ہونے والے سے اور کھڑا ہونے والا اس میں دوڑنے والے سے بہتر ہوگا۔ پس جو شخص پناہ کی جگہ پائے یا کوئی پناہ دینے والا مل جائے تو اسے چاہیے کہ وہ پناہ کی جگہ میں پناہ طلب کرے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آئندہ بہت فتنوں کا ظہور ہوگا، سن رکھو اور یاد کر لو۔ پھر ان فتنوں کے بعد اس سے بھی زیادہ سخت فتنہ ہوگا، پھر ان فتنوں کے بعد اس سے بھی زیادہ سخت فتنہ سامنے آئے گا۔ اس وقت جو شخص فتنے میں بیٹھا ہوا ہوگا وہ چلنے والے سے اچھا ہوگا اور چلنے والا دوڑنے والے سے اچھا ہوگا۔ سن رکھو، جب اس قسم کا فتنہ سامنے آ جائے تو جس کے پاس اونٹ ہو اور وہ اونٹ جنگلوں میں چر رہے ہوں تو وہ اپنے اونٹوں کے پاس چلا جائے، یعنی شہر یا آبادی چھوڑ کر پہاڑوں یا جنگلوں میں سکونت اختیار کر لے، اور جس کے پاس بکریاں ہو وہ بھی اپنی بکریوں کے ساتھ جا کر مل جائے اور جنگلوں اور بیابانوں میں رہنے سہنے کو اختیار کر لے اور شہر یا آبادی کو چھوڑ دے جہاں فتنہ و فساد ہو رہے ہوں، اور جس کے پاس اونٹ اور بکری نہ ہو، صرف زمین ہی زمین ہو تو وہ اپنی زمین میں چلا جائے۔ ایک شخص نے کہا، اللہ کے رسول، اگر کسی کے پاس اونٹ یا بکری یا زمین نہ ہو تو وہ کیا کرے؟ آپ نے فرمایا، وہ اپنی تلوار لے کر اس کو پتھر سے توڑ ڈالے اور اس کی دھار کو کچل کر بیکار کر دے،
تاکہ وہ کسی کو نہ مار سکے، پھر اس کے بعد جہاں بن پڑے نجات حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، اے اللہ تبارک و تعالی، میں نے آپ کے حکموں کو پہنچا دیا۔ ایک شخص نے کہا، اللہ کے رسول، اگر مجھے مجبور کیا جائے اس فتنے اور فساد میں شریک ہونے کا، یہاں تک کہ ان دونوں فریقوں میں سے کسی ایک فریق نے زبردستی کھینچ کر لڑائی میں شریک کر لیا، اور وہاں کسی آدمی نے مجھے تلوار ماری یا کوئی تیر آ کر مجھے لگ گیا اور مجھے اس تیر نے مار ڈالا، تو میری نسبت آپ کیا فرمائیں گے؟ رسول اللہ نے فرمایا، تمہارا قاتل اپنا اور تمہارا گناہ لے کر جہنم میں داخل ہوگا اور تم شہید ہوگے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس حدیث کو مسلم میں روایت کیا ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان قریب مسلمان کا بہترین مال بکریاں ہوں گی، وہ ان بکریوں کو لے کر پہاڑوں کی چوٹیوں اور چراگاہوں کی جانب چلا جائے گا، اپنے دین کی حفاظت کے لیے فتنوں سے بھاگ جائے گا۔ اس حدیث کو بخاری نے روایت کیا ہے۔ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے قلعوں میں سے ایک قلعے پر بلند ہوئے۔ آپ نے دریافت کیا کہ کیا تم ان چیزوں کو دیکھ رہے ہو جن کو میں دیکھ رہا ہوں؟ صحابہ نے نفی میں جواب دیا کہ نہیں۔ آپ نے فرمایا، میں دیکھ رہا ہوں کہ فتنے تمہارے گھروں کے درمیان بارش کے قطروں کی طرح گر رہے ہیں۔ اس حدیث کو بخاری و مسلم میں روایت کیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت قریب ہوگی، علم قبض ہو جائے گا، فتنے ظہور پذیر ہوں گے، بخل یعنی کنجوشی لوگوں کے دلوں میں موجود ہوگی، اور حرج زیادہ ہوگا۔ صحابہ کرام نے دریافت کیا، اللہ کے رسول، حرج کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، قتل ہونا ہے۔ اس حدیث کو بخاری و مسلم میں روایت کیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا ختم نہیں ہوگی یہاں تک کہ لوگوں پر ایسا زمانہ آ جائے گا کہ اندھا دھند لڑائی ہوگی، مارنے والا یہ نہیں جانے گا کہ کیوں مار رہا ہے، اور نہ مرنے والا جانے گا کہ کیوں مارا گیا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا، جنگ و جدال کا زمانہ اور فتنہ و فساد کا زمانہ ہوگا، اور ایسی ناحق لڑائیوں میں قاتل و مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے۔ اس حدیث کو مسلم میں روایت کیا ہے۔ معقل ابن یسار رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فتنہ و فساد اور لڑائی جھگڑے کے زمانے میں عبادت کرنے کا اتنا ثواب ہے جتنا میری طرف ہجرت کر کے آنے کا ثواب ہے۔ اس حدیث کو مسلم میں روایت کیا ہے۔ زبیر ابن عدی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حجاج کے ظلم و ستم کی شکایت کی، تو انہوں نے فرمایا کہ تم صبر کرو، آئندہ جو زمانہ آئے گا وہ گزرے ہوئے زمانے سے بدتر زمانہ آئے گا، اسی طرح اس کے بعد کے زمانے کا برا زمانہ ہوگا، یہاں تک کہ تم اللہ سے مل جاؤ گے، یعنی موت تک۔ یہ باتیں میں نے تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہیں۔ اس حدیث کو بخاری نے روایت کیا ہے۔ ثوبان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی امت کے بارے میں مجھے ان ائمہ سے خطرہ ہے جو امت کو گمراہ کرنے والے ہیں، اور جب میری امت میں تلوار نکل آئے گی تو قیامت کے دن تک نہیں رکے گی۔ اس حدیث کو ابو داؤد و ترمذی نے روایت کیا ہے۔ عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا جب تم ناکارہ لوگوں میں زندگی بسر کرو گے، جن کے وعدے اور امانتیں درست نہ ہوں گی اور ان میں اختلاف رونما ہوگا، پس وہ اس طرح ہو جائیں گے۔ اور آپ نے مثال دیتے ہوئے اپنی انگلیوں کو ایک دوسرے میں داخل کیا، یعنی امانت دار کو خائن سے اور نیکوکار کو بدکار سے الگ نہیں کیا جا سکے گا۔ عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما نے عرض کیا، آپ ان حالات میں مجھے کیا حکم دیتے ہیں؟ رسول اللہ نے جواب دیا، تمہیں اچھی باتوں کو اپنانا چاہیے اور بری باتوں کو چھوڑ دینا چاہیے، نیز تم اپنے کام سے غرض رکھو اور عوام الناس کے معاملات کو چھوڑ دو۔ اس حدیث کو ترمذی نے روایت کیا ہے۔ فتنوں کے ظاہر ہونے کے بارے میں 21ویں حدیث، ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا، قیامت سے پہلے بہت سے فتنے ہوں گے جو اندھیری رات کے ٹکڑوں کی مانند ہوں گے۔ ان فتنوں میں صبح کے وقت آدمی مؤمن ہوگا اور شام کے وقت کافر ہو جائے گا، شام کے وقت مؤمن ہوگا اور صبح کے وقت کافر ہو جائے گا۔ ان فتنوں میں الگ تھلگ رہنے والا جو شخص بیٹھا ہوا ہے وہ کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا، اور چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا۔ پس تم ان فتنوں میں اپنی کمانوں کو توڑ دینا اور ان کی تندیوں کو کاٹ ڈالنا اور اپنی تلواروں کو پتھروں پر دے مارنا تاکہ ان کی دھار ختم ہو جائے۔
اگر تم میں سے کسی شخص پر حملہ ہو جائے تو وہ آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں میں سے بہتر بیٹے کی طرح ہو جائے، یعنی قتل ہو جائے۔ اس حدیث کو ابو داؤد نے روایت کیا ہے، اور ایک روایت میں یہ حدیث خیر من الساعی تک ذکر کی گئی ہے۔ بعد صحابہ کرام نے دریافت کیا کہ اس وقت آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ نبی نے فرمایا، تم اپنے گھروں کے ٹاٹ کے مانند ہو جاؤ، یعنی گھر میں رہو تاکہ فتنوں سے محفوظ رہو۔ اور ترمذی کی ایک روایت میں ہے، رسول اللہ نے فرمایا، فتنوں کے دور میں تم اپنی کمانوں کو توڑ دو اور ان کی تندیوں کو کاٹ دو اور اپنے گھروں کے درمیان میں بیٹھے رہو اور آدم علیہ السلام کے بیٹے کے مانند ہو جاؤ۔ اس حدیث کو ترمذی نے روایت کیا ہے۔ ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا، قیامت سے پہلے بہت سے فتنے ہوں گے جو اندھیری رات کے ٹکڑوں کی مانند ہوں گے۔ ان فتنوں میں صبح کے وقت آدمی مؤمن ہوگا اور شام کے وقت کافر ہو جائے گا، شام کے وقت مؤمن ہوگا اور صبح کے وقت کافر ہو جائے گا۔ ان فتنوں میں الگ تھلگ رہنے والا جو شخص بیٹھا ہوا ہے وہ کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا اور چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا۔ پس تم ان فتنوں میں اپنی کمانوں کو توڑ دینا اور ان کی تندیوں کو کاٹ ڈالنا اور اپنی تلواروں کو پتھروں پر دے مارنا تاکہ ان کی دھار ختم ہو جائے۔ اگر تم میں سے کسی شخص پر حملہ ہو جائے تو وہ آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں میں سے بہتر بیٹے کی طرح ہو جائے، یعنی قتل ہو جائے۔ اس حدیث کو ابو داؤد نے روایت کیا ہے، اور ایک روایت میں یہ حدیث خیر من الساعی تک ذکر کی گئی ہے۔ بعد صحابہ کرام نے دریافت کیا کہ اس وقت آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ نبی نے فرمایا، تم اپنے گھروں کے ٹاٹ کے مانند ہو جاؤ، یعنی گھر میں رہو تاکہ فتنوں سے محفوظ رہو۔ اور ترمذی کی ایک روایت میں ہے، رسول اللہ نے فرمایا، فتنوں کے دور میں تم اپنی کمانوں کو توڑ دو اور ان کی تندیوں کو کاٹ دو اور اپنے گھروں کے درمیان میں بیٹھے رہو اور آدم علیہ السلام کے بیٹے کے مانند ہو جاؤ۔ اس حدیث کو ترمذی نے روایت کیا ہے۔ ام مالک بہزیہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فتنے کا تذکرہ کرتے ہوئے اسے قریب بتایا۔ میں نے دریافت کیا، اللہ کے رسول، اس فتنے میں سب سے بہتر کون شخص ہوگا؟ آپ نے فرمایا، ایک وہ شخص ہے جو اپنے مویشیوں میں رہتا ہے، ان کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے اور اپنے رب اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، اور دوسرا وہ شخص ہے جس نے اپنے گھوڑے کے سر کو تھاما ہوا ہے، وہ دشمنوں کو خوف زدہ کرتا ہے اور دشمن اسے خوف زدہ کرتے ہیں۔ اس حدیث کو ترمذی نے روایت کیا ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ نے فتنے کا ذکر فرمایا اور بہت بیان فرمایا، یہاں تک کہ فتنۃ الاحلاس کا ذکر کیا۔ کہنے والے نے کہا، اللہ کے رسول، فتنۃ الاحلاس کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، بھاگنا اور لڑنا ہے، یعنی بہت سے لوگ بھاگی بیٹھیں گے اور بعض لوگ لڑائی لڑیں گے، آپس میں مار پیٹ کریں گے اور مال وغیرہ لوٹیں گے، اور پھر فتنہ سرا ہوگا، اور وہ فتنہ میرے دونوں قدموں کے نیچے سے ایک شخص کے ذریعے سے جو میرے خاندان سے ظاہر ہوگا، یعنی یہی شخص فتنے کا بانی ہوگا، اور وہ یہ سمجھے گا کہ میں خاندان نبوت سے ہوں، لیکن حقیقت میں وہ مجھ سے نہیں ہوگا، گو وہ میرے خاندان سے تعلق رکھتا ہو، مگر وہ میرے طریقے پر نہیں ہوگا۔ میرے دوست وہی لوگ ہیں جو پرہیزگار ہیں۔ پھر لوگ ایک ایسے شخص کے ہاتھ پر بیعت کریں گے جو کولے اور پسلی کی طرح ہوگا، یعنی جس طرح پسلی کولے یہ غیر مستقل ہوتی ہے، اسی طرح وہ شخص غیر مستقل مزاج ہوگا۔ اس کے بعد دہیما کا فتنہ ہوگا، یعنی سیاہ و تاریک فتنہ میری امت میں سے باقی نہ چھوڑے گا، اور ہر شخص پر ایک تماچا لگائے گا، یعنی ایک شخص بھی اس کے اثر سے محفوظ نہ رہے گا۔ جب یہ کہا جائے گا کہ یہ فتنہ ختم ہو گیا تو اس کی مدت کچھ اور بڑھ جائے گی۔ اس کے بعد یہ فتنہ بہت طول پکڑے، آدمی صبح کو مؤمن اٹھے گا اور شام کو کافر ہو جائے گا، یہاں تک کہ لوگ دو قسموں میں تقسیم ہو جائیں گے، ایک خیمے میں جس میں ایمان خالص ہوگا، نفاق نہیں ہوگا، اور دوسرا خیمہ کہ جس میں نفاق ہوگا، ایمان نہیں ہوگا۔ اس وقت مؤمنوں کی جماعت الگ ہو جائے گی اور کافروں کی جماعت الگ ہو جائے گی۔ جب ایسی حالت پیدا ہوگی تو تم اسی دن یا اسی کے اگلے دن دجال کو ظاہر ہونے کا انتظار کرنا۔ اس حدیث کو ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ وضاحت: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا ہونے والے فتنوں کی پیشن گوئی فرمائی ہے، یا اپنے زمانے میں پوری ہوئی۔ اس میں سے ایک فتنہ احلاس ہے۔ احلاس حلس سے ہے، جس کے معنی ٹاٹ کے ہیں، جو نفیس فرشوں کے نیچے بچھایا جاتا ہے، جو ہمیشہ نیچے پڑا رہتا ہے، اور اس کے معنی سیاہی اور برائی کے بھی ہیں۔ تو ایسے فتنے کے زمانے میں لوگ گھروں پر پڑے رہیں اور گوشہ نشینی اختیار کریں
نہ بھاگیں اور نہ لڑیں۔ اس کے بعد یہ فتنہ سرا ہوگا، یہ سرور سے ہے جس کے معنی خوشی کے ہیں، یعنی ایسی لڑائی میں دشمنوں سے مال غنیمت کی وجہ سے لوگ خوش ہوں گے۔ پھر فتنہ دہیمہ ہے، دہیمہ دہما کی تشریح ہے، اس کے معنی سیاہ اور تاریک کے ہیں، اس سے حوادث اور آپس میں لڑائی جھگڑے کے ہیں، فساد و خون ریزی ہے۔ لوگ دو قسموں میں منقسم ہو جائیں گے، مؤمن اور منافق۔ تو اسی زمانے میں دجال ظاہر ہوگا، مہدی علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری ہوگی، تو اس وقت مؤمن الگ ہوں گے اور کافر و منافق الگ ہو جائیں گے۔ مقداد بن الاسود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا، بلا شبہ وہ شخص سعادت مند یعنی خوش نصیب ہے جو فتنوں سے بچا لیا گیا، بلا شبہ وہ شخص سعادت مند ہے جو فتنوں سے بچا لیا گیا، بلا شبہ وہ شخص سعادت مند ہے جو فتنوں سے بچا لیا گیا۔ نیز رسول اللہ نے فرمایا، اور جو شخص فتنوں میں مبتلا کیا گیا اور اس نے صبر کیا، اور فتنوں میں صبر کرنا کتنی اچھی بات ہے۔ اس حدیث کو ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ ثوبان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میری امت کے بعض لوگوں میں تلوار میان سے باہر نکل آئے گی تو قیامت کے دن تک تلوار قتل و غارت گیری سے باز نہیں آئے گی، اور قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ میری امت کے کچھ لوگ مشرکوں کے ساتھ نہ مل جائیں گے، اور جب تک کہ میری امت کے کچھ قبائل بتوں کی پوجا نہ شروع کر دیں گے۔ نیز یہ بات یقینی ہے کہ میری امت میں 30 جھوٹے نبی ظاہر ہوں گے، ان میں سے ہر ایک یہ گمان کرے گا کہ وہ اللہ کا نبی ہے، حالانکہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی پیغمبر نہیں ہے، اور میری امت میں سے ایک گروہ ہمیشہ حق پر رہے گا، وہ غالب ہوگا، اس جماعت کی مخالفت کرنے والے اسے کچھ نقصان نہیں پہنچا سکیں گے یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ اس حدیث کو ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔ ابو واقد اللیثی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ حنین کے لیے نکلے تو آپ مشرکین کے ایک درخت کے پاس سے گزرے جس پر وہ اپنے ہتھیار لٹکاتے تھے۔ اس درخت کو ذات انوات کہا جاتا تھا۔ کچھ لوگوں نے جو توحید پر پختہ نہ تھے یا جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے مطالبہ کیا کہ اللہ کے رسول ہمارے لیے بھی ذات انوات درخت مقرر فرمائیں جیسا کہ ان کے لیے ذات انوات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، سبحان اللہ، یہ بات تو بالکل ایسی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی کہ اے موسیٰ، آپ ہمارے لیے ایک معبود متعین کر دیجئے جیسا کہ ان کافروں کے لیے معبود ہیں۔ پھر رسول اللہ نے تنبیہ فرمائی کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم ان لوگوں کے راستوں پر چلنا شروع کر دو گے جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، یعنی یہود و نصارہ۔ اس حدیث کو ترمذی نے روایت کیا ہے۔ فتنوں کے ظاہر ہونے کے بارے میں پہلی حدیث، حذیفہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے ہوئے، جیسا کہ ہمیشہ واعظ و نصیحت کے لیے کھڑے ہوتے تھے۔ آپ نے اپنے کھڑے ہونے کے درمیان ہر قسم کے فتنے کا ذکر فرمایا جو اس وقت سے لے کر قیامت تک وقوع پذیر ہونے والا تھا۔ یاد رکھنے والوں نے انہیں یاد رکھا اور بھول جانے والوں نے انہیں فراموش کر دیا۔ حذیفہ رضی اللہ عنہما نے کہا کہ میرے یہ تمام رفقا ان فتنوں کو جانتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے جب بھی کوئی ایسا فتنہ رونما ہوتا ہے جسے میں بھول چکا تھا، تو جب بھی میں اسے وقوع پذیر ہوتا دیکھ لیتا ہوں تو اسے دیکھ کر میرا حافظہ تازہ ہو جاتا ہے، جیسا کہ ایک شخص جب کسی ایسے شخص کو دیکھتا ہے جو اس سے کافی عرصہ دور رہا ہو، پھر جب اسے غور سے دیکھتا ہے تو اسے پہچان جاتا ہے۔ اس حدیث کو بخاری و مسلم میں روایت کیا ہے۔ وضاحت، اہل بدعات اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا۔ در حقیقت یہ لوگ حقائق سے مکمل طور پر بے خبر ہیں، اس لیے کہ علم غیب تو صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ رسول اللہ کی زبان مبارک سے جو باتیں بھی نکلیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی تھیں۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت کا ارشاد مبارک ہے، قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ سوائے اللہ کے جو آسمانوں اور زمینوں میں ہے کوئی بھی غیب کا علم نہیں رکھتا۔ حذیفہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے میں نے سنا کہ فتنے لوگوں کے دلوں پر چٹائی کے تنکے کی طرح پیش کیے جائیں گے، یعنی فتنے کا اثر دل پر پیدا ہوگا تو جو دل اس فتنے کو یعنی اس کے اثر کو قبول کرے گا تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ پیدا ہو جائے گا، اور جس دل نے اس کو انکار کر دیا یعنی اس سے متاثر نہیں ہوا تو اس کے دل میں سفید نقطہ پیدا ہوگا۔
تو گویا دو قسم کے دل ہو گئے، ایک سیاہ دل اور ایک سفید دل۔ پر جو دل سنگ مرمر کی طرح سفید ہے، اس میں قیامت تک فتنے کا اثر نہیں آئے گا اور نہ نقصان پہنچے گا، اور جو دل سخت سیاہ ہو چکا ہے اور فتنوں سے متاثر ہو گیا ہے، اس کے دل میں ایمان کی کوئی روشنی باقی نہیں رہی ہے، تو وہ اوندھے کوزے کی طرح ہے کہ جس میں کوئی چیز ٹھہری نہیں رہتی۔ اسی طرح سے سیاہ دل میں نہ نیکی ہے نہ بھلائی ہے، نہ وہ نیکی بدی کو پہچانے گا اور نہ برائی سے روکے گا، مگر وہی جو اس کے دل میں آ گیا ہے، یعنی وہی خواہشات نفسانی۔ اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے۔ واتقین اللہ